سلام اینڈ ہیلو ایوری ون، میں ہنا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن کے بارے میں، کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور اگر ہم اپنی لائف میں کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں اس چیز میں سے. تو جو ڈپریشن ہے وہ ایک دماغی بیماری ہے، مینٹل النس ہے، اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں سے 10 to 15%، 10 سے 15% افراد جو ہیں وہ اپنی لائف میں اس چیز کا ضرور شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ ہر ٹائم اداس رہتا ہے. کوئی اچھی سچویشن بھی چل رہی ہو تو اس میں بھی وہ اداسی محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ بھوک کم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند کم ہو جاتی ہے، اور ہر ٹائم اس پیشنٹ کے دماغ میں غلط خیالات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں کہ میری جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، میں سوسائڈ کر لوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے جو کازز جو ہیں وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 مین کازز ہیں، جس میں سائیکولوجیکل کازز ہیں، بایولوجیکل کازز ہیں اور سوشل کازز ہیں. ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ بایولوجیکل کازز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں. بعض دفعہ جب ان میں کمی آ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. اور سوشل کازز ہیں جیسے کہ فیملی میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے، جاب میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے. اس بیماری کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو علاج ہو جس کا علاج ہی ممکن نہ ہو. بیسیکلی اس کا جو علاج ہے وہ پاسبل ہے، اور ہر پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، جس میں ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر کے ان پیشنٹس کو ڈپریشن سے باہر لے کر آ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو پولائٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے وہ اس پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان پیشنٹس کے لیے، خاص طور پر میڈیسنز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں. لیکن کچھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ علاج کروانے سے تھوڑا سے وہ کتراتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیسن یوز کریں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہو جائیں گے. سائیڈ افیکٹس اتنے نہیں ہوتے ہیں، بس تھوڑے بہت جو ہیں وہ ہوں گے، عموماً جو عام طور پر بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اکثر. لیکن زیادہ ڈیپلی اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جو اس کے سمٹمس ہیں اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اداس رہتا ہے، اس میں خود اعتمادی نہیں آتی، وہ اپنے پر بھروسہ نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی. اس پہ خود اعتمادی جو ہے وہ خود پر بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کر ہی نہیں سکتا، میں اس کام کو کر ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں بالکل بھی وہ پیشنٹ جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتا، اس کا دل بالکل بھی نہیں لگ پاتا، خودکشی کا خیالات آتے ہیں. اور کچھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جو سوسائڈ ہیں وہ اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی جو ان کا حال ہے وہ اس میں نہیں جینا چاہتے، بلکہ وہ اپنے جو ان کا ماضی جو بیت چکا ہے، جو گزر چکا ہے، ان کا ایک پاسٹ، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ مسٹیک کی تھی، شاید میں یہ مسٹیک نہ کرتا یا نہ کرتی تو وہ غلطی جو ہے وہ مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی. تو وہ حال کو بالکل بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنی ماضی کی غلطیوں میں خود کو جو ہے وہ الجھا کے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ فیوچر میں جو ہے وہ ان کو مایوسی آ جاتی ہے کہ پاسٹ میں نے ایسا کیا تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، تو فیوچر میں بھی وہ چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے.
کہ جیسے پاسٹ میں کچھ نہیں کر سکا یا کر سکی، اسی طرح سے میں اپنے فیوچر میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، یا کبھی بہت نیند آئے گی اور بہت بھوک لگے گی، کبھی بالکل نیند نہیں آئے گی اور بالکل بھوک بھی نہیں لگے گی. جو ان کی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جیسے کہ جاب ہے، وہ پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے، ان کا دل ہی نہیں لگتا کام میں، ان کے جاب میں، کیونکہ ان میں خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی. تو اس طرح سے وہ اپنے جو جاب ہے، ان کا کام ہے، اس پر بھی پراپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے. اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ بچپن میں کوئی انسیڈنٹس ہوا ہو، کچھ برا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ جو خوف ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ ان میں بڑے ہوتے ہوتے تک وہ جو ڈر ہے، بچپن کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس کا ڈر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہوتے ان میں پختہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ کازز ہیں، یہ سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ خاندان میں ایشوز ہوتے ہیں. اور آگے ہے کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ان پیشنٹس کی، اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو ہم ان کو اچھا بیہیویئر دے سکتے ہیں، ان کو ہیلدی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کروا کر، کیونکہ یہ علاج جو ہے وہ پاسبل ہے. اس کے علاوہ پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، ایکٹیو رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے مائنڈ کو بزی رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ بھی اس چیز کا شکار ہیں تو آپ ہمیشہ کیا کریں کہ آپ اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو اگر آپ کے مائنڈ میں بہت سے خیالات ضرور آئیں گے، تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو تھاٹس آتی ہوں، غلط خیالات آتے ہوں ڈپریشن کی وجہ سے، تو آپ بہت کوشش زیادہ کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے مائنڈ کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں بزی کر دیں، کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مصروف کریں، کسی بھی چیز میں. کیونکہ جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ خالی رہتا ہے تو وہ اس میں نیگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دھیان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی بک ریڈنگ کریں، کوئی اسپورٹس میں اپنے آپ کو انٹرسٹڈ کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ اپنے ڈپریشن کی وجہ کو جان لیتے ہیں، یا کوئی بھی پیشنٹ ڈپریشن کی وجہ کو جان لیتا ہے کہ میں کس وجہ سے ڈپریشن میں ہوں، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت جلدی ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہماری اگر ہم پوری دنیا کی پاپولیشن کو دیکھیں تو 264 ملین یعنی کہ 264 ملین افراد ایسے ہیں جو اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. 15 to 29 ایج، 15 سے 29 سال جو ہے وہ عموماً پیشنٹس کی ایج ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور جتنے بھی ڈیتھ کیسز ہوتے ہیں سوسائڈ کے، وہ 8 لاکھ جو سوسائڈ کیسز ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور میں اکثر جب کسی سے بات کرتی ہوں تو مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے ایک بات کو جان کر، جب اگلا بندہ کہہ رہا ہو کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم ڈپریشن کا شکار ہے، چھوٹا سا ایشو ہو گیا ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹڈیز ہے ڈپریشن ہو گیا، جاب اچھی نہیں ہے ڈپریشن ہو گیا، اگر گھر والے کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں ڈپریشن ہو گیا. تو اس بات میں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ٹین ایج میں یا 20+ ایج میں انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیسے ہو گیا ہے اتنی ارلی ایج میں. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے کازز جو ہے وہ ہم لوگ خود ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ اداس ہو جاتے ہیں،
स्टडीज़ को लेके, जॉब को लेके, अपने आसपास के माहौल को लेके, अपने फैमिली को लेके। तो ये जो एज है 20 साल तक, टीन एज जो है और 20 साल की एज जो है, इसमें डिप्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एज जो है वो आपको अच्छे तरीके से अपना टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए, ना कि आप छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते जाए। क्योंकि डिप्रेशन का जो शिकार हो जाते हैं एक दफ़ा, उनके पास जो है वो अगर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, अगर वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं, तो उनके पास आखिरी जो हल है वो सिर्फ एक ही है। उस पेशेंट्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर अपने दिल को छोटा मत करें, बिकॉज़ आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ है और आपको सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है। तो गलत सोचों में आके, गलत कंपनीज में आके अपनी सोहबत को बिगाड़ के आप लोग डिप्रेशन में ना जाएं। और अगर आप आसपास के लोगों को देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं हर तरह से। क्योंकि ये जो बीमारी है वो इलाज नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ भी बहुत हाई है, हमसे ज़्यादा मतलब तरक्की में आगे हैं, वहाँ पर जो इनका ट्रीटमेंट है बहुत ही इजी है, उतना कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन जो हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग कुछ चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हम उनके ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से, डिप्रेशन से दूर रखें। और दूर रखने के लिए सिर्फ यही है कि जब आप किसी भी गलत सोच का शिकार होते हैं, तो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को किसी दूसरे कामों में लगाएं। डिप्रेशन जो है वो इंतहाई, सिर्फ ये मेंटल इलनेस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। सो प्लीज़ अपने आप पर भी थोड़ा सा रहम करें और अपने आसपास के लोगों पर भी। तो ख़ास तौर पर अपने बिहेवियर जो है उनको आप लोगों को पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव वे में आप लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इस टॉपिक को प्लीज़ दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी डिप्रेशन के बारे में, छोटी सी जो मेंटल अवेयरनेस है उसके बारे में जान सकें। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिलीवर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को जो है वो सुन सकें और समझ सकें। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो छोटी बीमारी नहीं है, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक ख़तरनाक साबित होती है। और बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम लोग उसके ट्रीटमेंट को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो डिप्रेशन मत होने दिए, छोटी छोटी बातों पर दिल मत छोटा करें। स्टडीज़ है, जॉब है, करियर है, फैमिली है, आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह हमारी बॉडी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें, अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी करें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें, और दूसरे लोगों के साथ भी हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते रहें। एंड वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स जो हैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचती रहें। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गॉड